عقیدہ توحید۔ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید جو تمام انبیاء کرام کو دے کر کے بھیجا اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور رہا، تمام انبیاء کرام آئے اور سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے ایک جاننے کے توحید، ایک ماننے اور ایک جاننے کی طرف بلایا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، دنیا کے ذرے ذرے پر جب اللہ رب العالمین کی فرما روائی اور خدائی ہے، جب اللہ رب العالمین دنیا کے ذرے ذرے پر حکومت کر رہا ہے، خالق وہی، مالک وہی، متصرف وہی، مدبر وہی، تو عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ یہ سر اگر کسی کے آستانے پر جھکے تو وہ آستانہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، کسی اور کا آستانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلامی تعلیمات میں سے ہم اور آپ دیکھیں کہ نظام میراث، ہم اور آپ دیکھیں کہ یہاں بھی عدل و انصاف کا پہلو بالکل نمایاں ہے۔ میراث کا مسئلہ ہے، نظام میراث یعنی اگر کسی کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اور والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو نظام میراث یہ ہے، قانون میراث یہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ دیا جائے اور لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے۔ اگر لڑکے کو 20 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے تو لڑکی کو 10 ہی لاکھ روپیہ دیا جائے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام نے عورتوں کا لڑکیوں کا حق مار لیا ہے، لڑکی کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے اور لڑکی کو آدھا ایک حصہ دیا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے جو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ سامعین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو ایک ہی حصہ ملنا چاہیے اور یہی عدل و انصاف ہے تو یہ بیجا نہیں ہے۔ لڑکوں کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے اور لڑکیوں کو ایک حصہ ملنا چاہیے، یہی عین عدل ہے۔ اب آپ سوچیں گے کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ اسلام نے جتنی بھی خرچ کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مردوں پر عائد کی ہیں۔ خرچ کی جہاں بھی باری آتی ہے، جس بھی حیثیت سے باری آتی ہے، اسلام نے خرچ کا ذمہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالا ہے، عورتوں کے کندھوں پر خرچ کا کوئی ذمہ نہیں ڈالا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی پر خرچ کرے۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے سے ایک بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرے۔ ایک شوہر ہے، شوہر ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ سامعین، زندگی کے جس موڑ پر ہم اور آپ دیکھیں، زندگی کے جس شعبے میں ہم اور آپ دیکھیں، جہاں بھی خرچ کرنے کی باری آئی ہے، اسلام نے مردوں کو وہاں ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ زندگی کے ہر موڑ پر خرچ کا ذمہ مردوں کو ٹھہرایا ہے۔ اگر اس ناحیے سے دیکھا جائے تو اسلام نے یہ بالکل عدل و انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے اور لڑکی کو ایک حصہ ملنا چاہیے، اور اگر کہیں لڑکے اور لڑکی کو برابر حصہ دیا جاتا تو یہ مردوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی، یہ لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ عین انصاف یہی ہے کہ مردوں کو ڈبل حصہ دیا جائے اور عورتوں کو ایک حصہ دیا جائے۔ سامعین کرام، عدل و انصاف اپنوں کے بیچ میں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، غیروں کے بیچ میں کرنا بھی بہت حد تک آسان ہوتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، اعزا اقارب، اپنے ہمشہر، اپنے ضلع کے، اپنے صوبے کے، اپنے ملک کے لوگوں میں عدل و انصاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لوگوں کے بیچ میں الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دینا یہ بہت آسان ہوتا ہے سامعین، لیکن مشکل وہاں ہوتی ہے، آزمائش کی گھڑی وہاں ہوتی ہے جب فیصلہ دشمن کے ہاتھ میں کرنا ہو، اور ایسا دشمن جو ہمیشہ ہماری اور آپ کی گھات میں لگا ہو، وہ دشمن جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن تمہاری عدالت میں عدل و انصاف مانگنے کے لیے آ جائے اور اس دشمن کے پاس دلائل ہوں، ثبوت ہوں، حق اس کے پہلو میں جا رہا ہو اور وہ حق پر ہو،
بھلے ہی آپ کا جانی دشمن ہے، بھلے ہی آپ کی اس سے نہیں جمتی ہے، بھلے ہی وہ آپ کی کھات میں رہتا ہے، لیکن اگر دشمن کے پاس بھی دلائل ہیں، ثبوت ہیں، تو عدل و انصاف کرتے سمے تمہارے قلم پر کپکپاہٹ نہیں کاری ہونی چاہیے، تمہاری پیشانی پر پسینے نہیں آنے چاہیے۔ اگر ثبوت ہیں، دلائل ہیں دشمن کے پاس، تو عدل و انصاف دشمن کے حق میں جانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ جنگ خیبر سن 7 ہجری کے اندر ہوئی، اور اسی جنگ کے اندر پالتو گدھوں کا گوشت حرام کیا گیا۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ساری زمین یہودیوں کے حوالے کر دی آتے سمے، اور یہ شرط رکھا کہ فصل آپ اگاؤ گے، بیج آپ ڈالو گے، کھیتی آپ کرو گے، لیکن فصل آنے کے بعد ہم آ کر کے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ یہ معاملہ طے ہوا، کھیتی آپ کرو گے، جوتائی بوائی آپ کرو گے، لیکن فصل آنے کے بعد اس میں سے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور صحابہ کرام آتے تھے اور تخمینہ لگا کر کے یہودی جو فصل اگاتے تھے اسے لے کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے، تخمینہ لگانے کے لیے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بہت ہی ٹیلنٹ اور ذکی اور ذہین صحابی تھے، ان کا اندازہ بہت صحیح ہوا کرتا تھا، بہت پرفیکٹ یہ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے باغیچے میں گئے، بڑے بڑے یہودیوں نے انہیں خاص جگہ پر بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ اندازہ لگانے آئے ہیں فصلوں کا، تو آپ ایک کام کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ آسانی کریں، یعنی میں اگر آپ کی زبان میں کہوں تو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے غصے کی سرخ ہو گیا، وہ لال پیلے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہودیوں سنو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبوض اگر کوئی قوم ہے تو وہ تم ہو، میرے نزدیک اگر سب سے بدترین قوم کوئی ہے تو وہ تم ہو۔ تم نے انبیاء کو قتل کر دیا، تم نے رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جس شخص کی جانب سے میں تمہاری جانب بھیجا گیا ہوں تخمینہ لگانے کے لیے، وہ شخص میرے نزدیک اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے مقابلے میں تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہو۔ لیکن یاد رہے، جس شخص کی جانب سے میں بھیجا گیا ہوں اور جس کی جانب میں اتنا زیادہ مائل ہوں، جس کے تئیں میرے دل میں اتنی زیادہ محبت ہے، یاد رہے تم سے اس قدر نفرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کروں۔ تم یہ رشوت اور یہ پیسے اپنے پاس رکھو، میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف کروں گا، بھلے ہی میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اور جس شخص نے مجھے بھیجا ہے میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ چیز مجھے ناانصافی پر نہیں مار سکتی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب، یہ جملہ سن کر کے یہودیوں نے بیک زبان کہا کہ آپ لوگوں کی اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، بہذا العدل قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے۔ سامعین کرام، ہمارا اندازہ کریں، یہ ہمارے صحابہ کرام تھے، ان کے عدل کی گواہی، ان کے انصاف کی گواہی دشمن دیا کرتے تھے، ان کے جانی دشمن ان کے انصاف کی اور ان کے منصف ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ہم اپنا اندازہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، آج ہمیں اپنے گھر کی گواہی حاصل نہیں، آج ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے کارنامے اور ہمارے کرتوت ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ مذہب اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے منصف تھے، کس قدر انصاف کرنے والے تھے۔ بخاری کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی۔ قبیلے بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے ایک مرتبہ چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قبیلے بنو مخزوم کی عورت تھی۔ سامعین، یہ قبیلہ بہت ہی زبردست قبیلہ تھا، یہ قبیلہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ قبیلے بنو مخزوم کی عورت کا ہاتھ کٹ جانا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کی مترادف تھی۔
صحابہ کرام پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا کسی طرح سے سفارش کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کون گفتگو کرنے جائے گا, کون سفارش کرنے جائے گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں, انہیں کو بھیجو سفارش کرنے کے لیے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے ہاتھ نہ کاٹا جائے قبیلہ مخزوم کی عورت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا اور اسامہ بن زید نے جو سفارش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ سنو, اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا اللہ کے حدوں میں سے تم ایک حد کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یاد رکھو ماضی میں جو قومیں ہلاک کی گئی ہیں ان کے کئی اسباب تھے, ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تھا, کوئی خاندانی آدمی چوری کرتا تھا, کوئی رئیس آدمی چوری کرتا تھا, لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا, لوگ اس پر حد نافذ کر دیا کرتے تھے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے. اور سنو, تم قبیلے بنو مخزوم کی عورت کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو. یاد رکھو آج اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد میری لخت جگر بھی چوری کی ہوتی, میں آج آپ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا. سامعین کرام, یہ عدل و انصاف تھا ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ضرورت ہے کہ ہم خود عدل و انصاف کریں, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں. غزوہ بدر, آپ نے اس جنگ کا نام سنا ہوگا. مسلمانوں کی تعداد 313 تقریباً اور کفار کی تعداد 1000 تھی. بدر نامی جگہ پر یہ جنگ ہوئی, مسلمانوں نے جنگ جیت لی. کچھ کفار مارے گئے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا. جو لوگ قیدی بن کر کے آئے تھے ان کے سلسلے میں رائے اور مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ان سے 4,000 درہم لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. جو قیدی ہیں ہر قیدی سے 4,000 درہم لے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور جو قیدی مالدار ہوگا اس سے 4,000 سے زیادہ درہم لیا جائے گا. یہ معاملہ طے ہوا غزوہ بدر کے اندر. جو قیدی آئے تھے قید ہو کر کے مسلمانوں کے پاس, ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف آ کر کے انہوں نے جنگ لڑی تھی اور قیدیوں کے ساتھ ہی گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے. سامعین آپ اندازہ کریں, فدیہ لینے کی باری ہے نبی کے چچا سے. صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں, ان میں آپ کے باپ کے برابر ہیں, ہم لوگ ان سے فدیہ نہیں لیں گے, آپ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیجئے, آپ ان کو مفت میں فری میں چھوڑ دیجئے, ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف آپ دیکھے وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے چچا عباس قیدیوں میں آئے ہیں, ان کا مرتبہ میرے باپ کے برابر ہے, لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کے ساتھ میرے چچا حضرت عباس سے بھی فدیہ لیا جائے, اور چونکہ میرا چچا عباس مالدار آدمی ہے اس لیے ان سے 4,000 درہم سے زیادہ فدیہ لیا جائے. سامعین کرام, یہ انصاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو عدل و انصاف کا خوگر بنائیں, منصف بنے, انصاف کرنے والے بنے. سامعین کرام, عدل و انصاف اتنی اچھی چیز ہے, اتنی بلند اور اعلیٰ صفت ہے کہ مسلمان تو مسلمان, اگر غیر مسلم بھی عدل و انصاف کرتا ہے, نان مسلم بھی اگر عادل ہے, منصف ہے, کافر ہے لیکن عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, مشرک ہے لیکن منصف ہے, منصف پسند آدمی ہے, انصاف پسند آدمی ہے, اسلام کا دشمن ہے مگر عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافر اور مشرک کو بھی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا. آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر جب مکہ کے مشرکوں کی وجہ سے مسلمان مکہ کے اندر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ستم اور ظلم کی انتہا ہو گئی,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا حکم تو آپ نے دے ہی دیا ہے، یہ بتائیں کہ جانا کہاں ہے، ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حبشہ ہی کیوں جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا ہے۔ سامعین، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا یہ کرسچن تھا۔ حبشہ کے اندر جو اس وقت حکومت تھی یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ کرسچن کی حکومت تھی۔ ایک کرسچن اور عیسائی آدمی وہاں بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے وہ بادشاہ مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کچھ دن رہے، مکہ کے مشرک بھی پیچھے پیچھے تحفے تحائف لے کر کے پہنچ گئے حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ یہاں جو مسلمان آپ کے پاس رہ رہے ہیں یہ ہمارے ادھر کے لوگ ہیں، ہمارے ادھر کے بھاگ کر کے آئے ہیں، ہمارے ادھر کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے ادھر دوبارہ بھیج دو۔ تحفے تحائف اور بہت ساری چیزیں لے کر کے گئے تھے بادشاہ کو دینے کے لیے۔ سامعین، آپ اندازہ کریں کہ ایک نان مسلم بادشاہ، کرسچن بادشاہ ہے، انصاف آپ دیکھیں۔ آج اگر مسلمانوں کی حالت اگر دیکھی جائے، چند پیسوں میں، چند چیزوں میں اپنے زمین کو بیچ دیتے ہیں۔ اس بادشاہ نے تحفے گفٹ دے کر کے فیصلے نہیں کی، بلکہ جو مشرکین آئے تھے مکہ سے ان کی باتوں کو سنا اور سن کر کے مسلمانوں کو بھی بلایا، یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا۔ بلانے کے بعد کہا کہ یہ آپ کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی اور بتلایا بادشاہ کے سامنے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مکہ کے اندر ہم پر ظلم کرتے ہیں، مکہ کے اندر ہم کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، ہمارے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ سارے معاملے کو سمجھ گیا اور جو مشرکین گئے تھے ان کو انہی کے تحائف دے کر کے واپس بھیج دیا کہ جاؤ، ہم مسلمانوں کو تمہارے یہاں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ سامعین، یہ انصاف ہے، یہ عدل انصاف ہے ایک نان مسلم، ایک کرسچن بادشاہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی قدر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی۔ میں نے بتایا کہ اگر نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، اسلام نے اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا، اسلام نے اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ جملہ ہم اور آپ یاد رکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیقیم الدولۃ الکافرہ، ان اللہ لیقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ، وان اللہ لا یقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت مسلمہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت کافروں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت کافروں کی ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَاجِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی حکومتوں کو، اللہ تعالیٰ ستانے والی حکومتوں کو قائم نہیں رکھتا ہے، ان کو زیادہ دیر تک نہیں رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یعنی اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت شرک کے ساتھ چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے، کوئی بھی حکومت زیادہ دیر تک ظلم کو لے کر کے نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی جلد اس حکومت کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر، آج کل اگر دیکھا جائے والدین اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے۔ ایک وہ لڑکا جو پیسہ زیادہ کماتا ہے، بہت سارے لوگ تو مرنے سے پہلے بہت ساری جائیداد اور زمینیں اس کے نام کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو لڑکا پیسہ کم کماتا ہے یا نالائق نکل گیا لوگ اسے میراث میں حصہ ہی نہیں دیتے، بولتے ہیں آپ اپنا کہیں جا کر کے ڈھونڈ لو۔ سامعین کرام، میں آپ بتا دوں آج آپ لوگوں کو، میراث یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نافذ کردہ ہے۔
اگر کوئی لڑکا نالائق نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی پراپرٹی میں حصہ نہ دیں، اس کا حصہ دوسرے لڑکوں کو دے دیں جو کماتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لڑکا نالائق نکل گیا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جو لڑکا آپ کا حقدار ہے، جو لڑکا آپ کا لائق دار ہے، برابر حصہ دیں بچوں کو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعمان کو اپنی جائیداد میں سے کچھ دینا چاہتا ہوں الگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بشیر یہ بتاؤ کیا تم جو حصہ اپنے نعمان بیٹے کو دے رہے ہو کیا اسی طرح یا اتنا ہی حصہ دوسرے بچوں کو دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ نعمان بن بشیر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو نہیں دے رہا ہوں، صرف نعمان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا تم مجھے اس ہبہ پر، اس ناانصافی پر گواہ نہ بناؤ، جتنا تم نعمان کو دے رہے ہو اتنا ہی دوسرے بچوں کو بھی دو، بچوں کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ یہ حالت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی جانب میلان زیادہ ہوتا ہے، دل کا میلان زیادہ ہوتا ہے کہ چلے گا، لیکن اگر آپ حصہ لگا رہے ہیں تو وہاں پر برابر آپ کو دینا ہوگا، ہے نا۔ بچوں کے ساتھ عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، چونکہ وقت تقریباً ہو چکا ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمامی حضرات کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بار الہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے،